الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ اوتوا العلم جو علم دیے گئے والایمان اور ایمان لقد لبثتم البتہ یقیناً لبثتم تم ٹھہرے ہو فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں الی یوم البعث قیامت کے دن تک فہذا یوم البعث پس یہ ہے قیامت کا دن ولکنکم اور لیکن تم کنتم لا تعلمون نہیں تم جانتے تھے فیومئذ پس اس دن لا ينفع الذین نہیں فائدہ دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا. کیا فائدہ نہیں دے گا؟ معذرتہم ان کا عذر کرنا، ولا ہم اور نہ ہی انہیں یستعتبون معافی مانگنے کا موقع دیا جائے گا. اس آیت کو پہلے ہم ایک انداز میں سمجھتے ہیں، پھر آپ کو اصل تفسیر میں سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور کہیں گے وہ لوگ جن کو علم اور ایمان دیا گیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے علم کو پہلے بیان کیا اور ایمان کو بعد میں بیان کیا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دوسری آیت کے اندر بھی بیان کی ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کہ علم حاصل کرو، جان لو کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی کلمہ پڑھنے سے پہلے کیا ہے؟ آپ نے علم حاصل کرنا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح البخاری کے اندر جو کتاب العلم قائم کیا ہے، اس کے اندر ایک عنوان انہوں نے یہ قائم کیا ہے کہ قول جو ہے، قول یعنی جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اس سے پہلے کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے. پہلے پڑھنے سے پہلے اللہ کا تعارف حاصل کرنا ہے. تو اس لیے پہلے علم ہے، اس کے بعد قول ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے قول بات بول دیتے ہیں، اس کے بعد ہم علم حاصل کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم مسلمانوں کی حالت کو جانیں، کیا اللہ رب العالمین کو ہم پہچانتے ہیں؟ اللہ کا تعارف ہمیں ہے. اگر ہمیں اللہ کا تعارف ہوتا تو کیا کائنات کے اندر ہمیں یہ مزارات، یہ قبے یہ نظر آتے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان مزارات کی طرف جاتے؟ ہم نے اللہ کا تعارف حاصل نہیں کیا، اللہ کی قدرتوں کو نہیں پہچانا، اللہ کے علم کو نہیں پہچانا، اللہ رب العالمین کن قوتوں کا مالک ہے ہمیں نہیں پتہ، تعارف ہی نہیں ہے. ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے اذکار ہیں ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے معنی اور مفاہیم کو ہم نہیں سمجھتے. زبان سے ادا ہو رہا ہے، ہم استغفر اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ استغفار ہمارا کیوں نہیں فائدہ دے رہا ہوتا؟ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا. تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے کہ جب بھی آپ نے کسی چیز کی تصدیق کرنی ہے، تصدیق کرنے سے پہلے علم حاصل کرو، پھر اس کی تصدیق کرو. جب آپ نے تصدیق پہلے کر دی اور بغیر کسی جانے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ تصدیق آپ کی کس کام کی ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو نقطہ ہمارے سامنے بیان کیا ہے وہ قابل غور ہے. پہلے علم پھر ایمان. ایمان کیا ہے؟ تصدیق ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، وہ جو ایمان موجود ہیں ساری، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ تصدیق بعد میں ہے، پہلے علم حاصل کرنا ہے، جاننا ہے. تو اوتوا العلم والایمان، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں گے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا. علم کس طرح ملا ان کو؟ قرآن سے، حدیث سے، ٹھیک ہے. والایمان، اور ایمان بھی ان کو کیسے نصیب ہوا؟ قرآن و حدیث کو انہوں نے پڑھا، اس کے ذریعے سے ان کو ایمان کی اللہ رب العالمین نے دولت عطا کر دی. وہ کیا کہیں گے دنیا کے اندر بھی؟ یعنی کہ کافروں کو یہ کہا کرتے تھے، جواب دیا کرتے تھے جب وہ کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں تم باطل پر ہو، تو وہ ان کو وہ مسکت خاموش جواب دیا کرتے تھے کہ وہ خاموش کرا دیا کرتے تھے ان کو. آج قیامت کے دن بھی اللہ کہتے ہیں
اہل علم اور اہل ایمان کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ، یقیناً تم جھوٹے ہو، جھوٹی بات کر رہے ہو، جو تم کہتے ہو کہ ہم دنیا کے اندر ایک لمحہ رہے ہیں، تمہارا یہ جھوٹ ہے۔ کیوں؟ لقد لبثتم فی کتاب اللہ، یقیناً تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر ایک قیامت تک تم رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دی تھی۔ کب تک؟ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا، اللہ رب العالمین نے دروازہ کھولا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح روح حلق تک نہیں آ جاتی، بندے کے پاس دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ ایمان لے کر آنا چاہتا ہے، آ جاتا ہے۔ پھر جب مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا، پھر ایمان نفع نہیں دے گا۔ فرشتے کو دیکھ لیا، روح قبض کرنے والا آ رہا ہے، پھر ایمان فائدہ نہیں دیتا، جیسا کہ فرعون نے کہا تھا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا آل آن وقت ایسا ہی تھا قبل وکنت من المفسدین، پہلے تو نہیں مانتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، پہلے مجھے بھی نہیں مانتا تھا، تو اپنا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، اور اب تو کہتا ہے میں مسلمان ہوتا ہوں، میں مومن بن جاتا ہوں، اب تیرا ایمان کسی کام کا نہیں ہے۔ تو لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دے رکھی تھی۔ فہذا یوم البعث، یہی ہے وہ اٹھنے والا دن جس کا تم انکار کرتے تھے۔ تم کہتے تھے وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں تو صرف زمانہ ہی مار دے گا، جب ہم مر جائیں گے تو مرنے کے بعد ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ لو اٹھا لیے گئے ہو، اور آج اللہ رب العالمین نے تم سے سوالات کرنے ہیں۔ وہ وعدہ آپ پہنچا ہے جو وعدہ تم سے کیا جاتا تھا، لیکن کیا ہے وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہارا کام تو صرف مذاق اڑانا ہوتا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے مذاق اڑایا کرتے تھے، تم کہا کرتے تھے یہ نبی ایسی دھمکیاں دیتا ہے، کسی کام کی نہیں ہے۔ آج دیکھ لو وہ قیامت کا دن آ چکا ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تمہیں علم نہیں ہے، تم نہیں جانتے تھے، تم نے علم حاصل نہیں کیا، ہم نے علم حاصل کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی توفیق بھی دی تھی۔ تم نے نہ علم حاصل کیا، نہ تمہیں ایمان مل سکا۔ فَيَوْمَئِذٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن ان کا یہ عذر، جو کہیں گے نا کہ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، ایک لمحہ بھی ہم نہیں ٹھہرے زمین کے اندر، اللہ کہتے ہیں لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کو نفع نہیں دے گا۔ کیا؟ مَعْذِرَتُهُمْ، ان کا عذر، یہ عذر پیش کرنا کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملا، اللہ کہتے ہیں یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا ان کو۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی انہیں معافی مانگنے کا کوئی موقع دیا جائے گا کہ وہ معافی مانگ لیں، رب کو راضی کر لیں کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، ان کو جنتوں کے اندر داخل کر دے، نہیں، کیونکہ یہ لمحات اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دیے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بات دنیا میں دی۔ کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون۔ اللہ کہتے ہیں یہ لمحات پہلے تھے، اب نہیں ہے، اب نہ تمہاری توبہ کوئی قبول کی جائے گی، نہ تمہیں موقع دیا جائے گا کہ تم معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور رب العالمین تمہارے ایمان کو، تمہاری معافی کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، نہیں۔ دنیا کے اندر تھا، تم نے اللہ کو بھی جھٹلایا، رسولوں کو بھی جھٹلایا، قیامت کو بھی جھٹلایا، اللہ نے توحید کے بے شمار تمہیں دلائل سمجھائے دیے، تمہارے اندر اللہ رب العالمین نے دلائل رکھ دیے، لیکن تم نے غور و فکر نہیں کیا، تم رسولوں کو جھٹلاتے رہے، تو لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم، آج ان کا جو عذر ہے اللہ کہتے ہیں وہ ان کو نفع نہیں دے گا، اور نہ ہی انہیں توبہ کے لیے کوئی معافی کے لیے کوئی موقع دیا جائے گا کہ وہ معافی مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے ان کو، نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔